باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین سیما سیدت نساء العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الحق فی المصحف الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قابل قدر سادات و مومنین و مؤمنات، قدیمی امام بارگاہ باب الحوائج مڈلینڈ اسکاربرو میں آج کل اور پرسوں 3 روزہ مجالس ہیں۔ انشاءاللہ کل اور پرسوں کی مجالس وقت پہ ہی ہوں گی۔ آج کی معذرت قبول فرمائیں، ذرا سا جہاز تاخیر سے آیا اور تھوڑی سی لائن لمبی تھی امیگریشن میں، جس وجہ سے کل سے انشاءاللہ 8 سوا 8 میں ہر صورت میں بیٹھ جایا کروں گا انشاءاللہ۔ 7:30 مجلس شروع ہو جائے گی۔ کل کی اور پرسوں کی جو گفتگو ہوگی وہ ڈیفرنٹ ہوگی۔ آج میں چاہتا ہوں تھوڑا سا مختصر بھی خطاب کروں گا۔ آج میں بی بی پاک کی شان میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کو میں بیان کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہاں تک پہنچتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ آیت تطہیر ہمیشہ ادھوری پڑھی جاتی ہے، اسی وجہ سے بہت سارے اعتراضات اس میں وارد ہوتے ہیں۔ آج ذرا پوری آیت پڑھتے ہیں، پوری آیت پڑھیں گے، بلکہ اگلی آیت بھی پڑھیں گے تو اس سے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے۔ 33 اور 34 احزاب کی جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے سیاق و سباق سے بیان کبھی نہیں کیا، کم کیا۔ دیکھیے ارشاد کیا ہوتا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے نبی کی بیویوں تم اپنے حجروں میں ٹھہری رہو۔ اب میں آیا ہوں آپ کے پاس، اگر مجھ سے خطرہ ہو آپ کو کہ میں ڈاؤن ٹاؤن نکل جاؤں گا بغیر جیکٹ کے تو آپ مجھے منع کریں گے کہ ڈاؤن ٹاؤن مت جائیے گا، اور آپ کو یقین ہے کہ میں نہیں نکلوں گا تو بالکل آپ نہیں کہیں گے کہ نہیں، یا امر وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی خدشہ ہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اگر نبی کی بیویوں سے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ وہ نکل جائیں گی تو یہ کہنا فضول تھا کہ کمروں میں بیٹھی رہنا، حجروں میں رہنا، باہر نہ آنا، کیونکہ کلام الحکیم لا یخلو عن الحکمت۔ عام جو وائز بندہ ہوتا ہے، شخص وائز حکیم وزڈم والا، وہ فضول بات نہیں کرتا۔ کائنات کا حکیم، اعلیٰ ترین حکیم کیوں کہہ رہا ہے جب ڈیمانڈ نہ ہو تو سپلائی نہیں ہوتی، جب خطرہ نہ ہو تو آرڈر یا منع نہیں کیا جاتا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے نبی کی بیویوں قرار پکڑو، ٹھہری رہو بیوت میں۔ بیوت جمع ہے بیت کی، بیت یعنی حجرہ، بیت اسی سے اہل بیت ہے۔ دیکھیے آپ دیکھتے ہیں نا، ایک چیز حرم ہے، ایک چیز بیت ہے۔ یہ جو چادر ہے نا، چادر یعنی غلاف، غلاف کے نیچے جو ہے اس کو کہتے ہیں بیت، جو غلاف سے باہر ہے اسے کہتے ہیں حرم۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ جو چادر یمانی کے نیچے ہے وہ اہل بیت ہیں، گھر والیاں ساری اہل حرم ہیں۔ بیت کا مطلب یہ ہوتا ہے، بیت بیتوتا سے ہے، جہاں کوئی رات گزارے اس کو کہتے ہیں بیت، بیتوتا۔ یہ بیت اللہ کو بھی بیت اللہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک ماں اور بیٹے نے 3 راتیں وہاں پر گزاری ہیں۔ اگر علی کعبے میں پیدا نہ ہوتے تو دار اللہ ہوتا، بیت اللہ اسے علی نے بنایا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور زمانہ جاہلیت کے بناؤ سنگھار نہ کرنا۔
جو خدا یہ برداشت نہیں کرتا کہ نبی کی بیویاں جا کے بناؤ سنگھار کرائیں، وہ آج کل کیا ہوتی ہیں، وہ جو ہے بیوٹی پارلر، کہ اس زمانے کے بیوٹی پارلر میں حضور کی بیویاں جائیں، جو یہ برداشت نہیں فرما رہا کہ زمانے جاہلیت کے بناؤ سنگھار برداشت نہیں نبی کی بیویوں سے، اس نے اپنے نبی کو جاہل بھیج دیا جو جہالت کے بناؤ سنگھار برداشت نہیں کر رہا۔ اور پھر کہا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتی رہنا اور زکوٰۃ دیتی رہنا، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتی رہنا۔ یہ دیکھیں وقرنا، یہ صیغہ جمع مؤنث ہے، یعنی اس کا مصداق ساری بیویاں ہیں، خواتین ہیں، ان میں مذکر کوئی نہیں، سب مؤنث ہیں۔ جب ساری مؤنث ہوں تو صیغہ یا ضمیر مؤنث کی آتی ہے، ضمیر ظاہر ہو یا ضمیر مستتر ہو۔ اس میں وقرنا، یہ جو نون ہے یہ ضمیر مستتر ہے، وقرنا بتا رہا ہے، نون بتا رہا ہے کہ خطاب جامع کو ہے، مؤنث کو ہے، یہ فیمیل ہیں اور پلورل ہیں۔ بیوت کننا، یہ بھی کننا بتا رہا ہے، لفظ کننا یہ بھی جو ایڈریس ہے، خطاب ہے، جو سیکنڈ پرسن ہے، وہ پلورل بھی ہیں اور فیمیل بھی ہیں۔ ولا تبرجنا، یہ جو نہیں کا صیغہ ہے یہ بھی جمع مؤنث کا ہے، یہ روکا جا رہا ہے انہیں جو فیمیل بھی ہیں اور جامع بھی ہیں۔ اور پھر یہ کہا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، یہ بھی جو نون ہے دونوں جگہ یہ بھی وہ جمع مؤنث کی ہے، فیمیل کو خطاب ہے، پلورل کو خطاب ہے۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ، یہ نون بھی بتا رہی ہے کہ خطاب نبی کی بیویوں کو ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیے، اگر وہ شامل ہوتی نبی کی ازواج، ہم شیعہ نبی کی ازواج کا احترام کرتے ہیں، ہم شیعہ نبی کے اصحاب کا بھی احترام کرتے ہیں، البتہ ہم اہل بیت کی منزل پر نہ ازواج کو سمجھتے ہیں نہ اصحاب کو سمجھتے ہیں۔ جب انبیاء ہی اس مرتبے پہ نہیں پہنچے، اصحاب و ازواج کون ہیں جو فاطمہ کے خاندان کا مقابلہ کریں؟ آخری نبی کو چھوڑ کے ہر نبی سے افضل ہیں محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام۔ اچھا یہ بھی انہی کو ایک خطاب ہو گیا۔ اچھا اگر مراد ہوتی بیویاں تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم، نہ آتا، وہاں آنا چاہیے تھا عنکن، ابھی عرض کر کے آ رہا ہوں، بیوت کن، یہ عنکن آتا۔ اگر عنکن آتا تو طہارت کی مصادیق نبی کی ساری بیویاں تھیں، کیونکہ خطاب تو ساری بیویوں کو، بی بی خدیجہ اس میں شامل نہیں ہے اس لیے کہ وہ تو مکے میں تھیں، یہ مدینہ والی بیویوں کو خطاب ہو رہا ہے۔ یہ ساری مدینے کی حضور کی جو ازواج تھیں یہ آ جاتی طہارت میں، پاک ہو جاتی، طیب ہو جاتی، طاہر ہو جاتی جیسے اہل بیت ہیں، بشرطے کہ کننا۔ اب کیا اللہ کو مولویوں جتنی عربی بھی نہیں آتی ہے؟ وہ کم کیوں کہہ رہا ہے، مذکر کی ضمیر کیوں لا رہا ہے؟ وَيُطَهِرَكُمْ، پھر کم کہہ رہا ہے، پاک انہی کو رکھا ہے۔ اذہاب رجس بھی عن کم ہے، جو رجس دور رکھا ہے وہ کم سے، اور جو پاک رکھا ہے وہ بھی کم کو۔ کم کا سمپل ترجمہ بتا دوں، ٹورنٹو میں کم یعنی تم جو اہل بیت ہو نا، تم کو، تمہیں پاک رکھا ہے، تمہیں رجس سے دور رکھا ہے۔ اچھا اصول سن لیجئے، اگر سارے افراد مذکر ہوں تو جمع مذکر کی ضمیر آئے گی، اگر تین یا تین سے زیادہ ہو، اور اگر سارے نہ ہوں، زیادہ مذکر ہوں، ان میں ایک آدھ مؤنث ہو تو پھر بھی ضمیر جمع کی آئے گی،
اب یہ دلیل آ گئی کہ یہ جو کم کی ضمیر ہے، جن سے رجس کو دور رکھا ہے، جن کو پاک رکھا ہے، ان میں 3 مرد ہیں، 1 خاتون ہے، علی و حسنین و بطول کے لیے کہا جاتا ہے۔ اگلی آیت دیکھ لیں، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَتِ، اور اے نبی کی بیویو تم ذکر کرتی رہو اللہ کی آیتوں کا اپنے گھروں کے اندر، جو تمہارے گھروں میں ذکر ہوتا تھا، آیات الہی کا، حکمت کی باتوں کا، وزڈم کا، ان اللہ کان لطیفاً خبیرہ۔ یہ 2 آیتیں جب مکمل ہوئیں، اگلی آیت میں بھی ہم نے دیکھا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فی بیوتکن، 2 ضمیریں اور آ گئی، ایک آ گئی وہ بھی مؤنث کی اور جمع کی، اور اگلی بھی مؤنث کی اور جمع کی۔ اگر اس سے بھی مراد کوئی اور ہوتا تو مذکر کی ضمیر آتی، یا اگر ان کو نہ کہا جا رہا ہوتا کہ تم ذکر کرتی رہو آیتوں کا اپنے حجروں میں، اور اسی طریقے سے حکمت کا ذکر کرتی رہو، اگر یہ کم ضمیر ہوتی تو ان کو خطاب ہوتا، کنہ کی ضمیر ہے تو بیویوں کو خطاب ہے، پہلے بھی ذکر ہے بیویوں کا، اینڈ میں بھی ذکر ہے بیویوں کا، سارے صیغے بھی مؤنث کے، ساری ضمیریں بھی جمع کی، اور بیچ میں جمع مذکر کی 2 ضمیریں لا کے اصل ہوا یہ کہ جب نبی کی ازواج کو ڈانٹ پڑ رہی تھی، سورہ تحریم تو آپ جانتے ہیں، وہاں پر بھی ڈانٹ پڑی ہے، ڈانٹ تو پڑتی ہی رہی ہے نا، امتعکنہ واسرحکنہ سراحا جمیلا، اس سے پہلے ذرا آیتیں پڑھیے، ڈانٹ پہ ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ تم اگر مجھے چھوڑنا چاہتی ہو چھوڑ جاؤ، کوئی بات نہیں، چھوڑ جاؤ، میں دنیا دے دوں گا، آخرت لے لوں گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو یہ جب ڈانٹ پڑتی رہی تو نبی کی ازواج نے اجماع کیا اور یہ کہا کہ دیکھو ہمیں ہی ڈانٹ رہا ہے، جو آیت آ رہی ہے اللہ ہمیں ہی ڈانٹ رہا ہے، نبی کے ذریعے ہمیں ہی ڈانٹ پہ لائی جا رہی ہے، نہ علی کو ڈانٹ پڑتی ہے، نہ فاطمہ کو، نہ حسن کو، نہ حسین کو۔ تو جملہ معترضہ رکھا ود ان دا بریکٹ بیچ میں، پہلے بھی نبی کی ازواج کو ڈانٹ ہے، آخر میں بھی نبی کی ازواج کو ڈانٹ ہے، بیچ میں رکھا تم اپنا خیال رکھو، یہ تو طاہر و مطہر ہے، انہیں رجس سے دور رکھا ہے، انہیں پاک رکھا ہے جتنا پاک رکھنے کا حق۔ یہ 2 آیتیں آپ کے اذہان عالیہ میں ذرا محفوظ ہو جائیں تو آگے جو بحث ہے وہ بڑی آسان ہو جائے گی۔ دیکھیے اس اینگل سے بھی کبھی ان ایام فاطمیہ میں اس اینگل سے بھی بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے پورے قرآن میں لفظ اہل بیت 3 مرتبہ آیا، 3 کا عدد ہر جگہ برا نہیں ہوتا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، دیکھیے یہاں پر بھی 3 کا کوئی عدد برا نہیں ہے، 3 کے کبھی مصداق برے ہوتے ہیں، عدد کو برا بھلا کبھی نہ کہیں، زمانے کو بھی برا بھلا نہ کہیں، لا تسبوا دہرا، زمانے کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ فإن اللہ خالقہ، عدد کا خالق بھی اللہ ہے اور ظاہر کے زمانے کا خالق بھی اللہ ہے۔ تو یہ 3 ہیں جگہیں، ایک تو یہی جو میں نے آیت پڑھ دی، ایک اور ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یہ خاندان ابراہیم علیہ السلام کو اللہ خطاب کر رہا ہے کہ اے خاندان ابراہیم، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر ہیں۔ پھر سمجھے علیکم، یہ کم کی ضمیر بتا رہی ہے، بیویاں شامل نہیں ہے، نہ رحمتوں میں نہ برکتوں میں۔ اللہ اکبر۔ اچھا اسی طریقے سے اور سن لیجئے، حل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، جب کلثوم خواہر موسیٰ علیہ السلام پہنچی ہیں دربار فرعون میں، تو سچویشن یہ پیدا ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے ہیں مگر کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہے،
قرآن نے باقاعدہ کوٹیشن دی. ان آیتوں کو بھی ذرا ہمارے بھائیوں کو بتایا کریں. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ, اور ہم نے حرام کر دیا تھا دائیوں کا دودھ اپنے نبی پر. تو چھوٹے نبی پر اگر کافر دائی کا دودھ منع ہے تو بڑے نبی کے لیے ابو طالب کا کھانا کیسے جائز ہوگا؟ وہاں خواہر موسیٰ کہنے لگیں هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم, میں تمہیں نشاندہی کروں اہل بیت کی کہ جو کفالت کریں اس بچے کی, وہم لہو ناصحون, اور وہ اس کے خیر خواہ ہوں. دو باتیں سمجھ میں آ گئی. اہل بیت نبی کو کھانے والے نہیں ہوتے, کھلانے والے ہوتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اہل بیت وہ ہوتے ہیں جو نبی کو کھلائیں, اور اہل بیت نبی کے ویل وشر ہوتے ہیں, بیڈ وشر نہیں ہوتے. ناصح کہتے ہیں جو خیر خواہ ہو. جو بد خواہ ہے وہ کبھی اہل بیت میں نہیں ہے. جنہوں نے زہر کے پیالے دیے, یا جو چھوڑ کے آ گئے میدانوں سے, یا جو قتل کی سبیلیں کرتے رہے, وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں, نبی کے خیر خواہ تو نہیں ہو سکتے. تو اہل بیت نہیں ہے, باقی جو چاہے بنا لے. اہل بیت کا ایک اسٹینڈرڈ قائم ہو گیا حضرت موسیٰ کے دور میں بھی, حضرت ابراہیم کے دور میں بھی. اچھا, حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا کہ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق, یہ میرا بیٹا میرے اہل سے. حضرت نوح کے دور میں یہ طے ہو گیا تھا کہ بیٹا اہل سے ہوتا ہے, دوست اہل سے نہیں ہوتا. کسی جگہ کہا ہو کہ دوست میرے اہل سے ہے. اچھا, پھر اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک, یہ ہے آپ کا بیٹا مگر نااہل ہو گیا. کیوں نااہل ہو گیا ہے؟ انہ عمل غیر صالح, اس نے ایک عمل کر لیا ہے جو غیر صالح ہے. کیا عمل کیا تھا؟ وہ چلا گیا تھا پہاڑ پہ, یہی کہا تھا نا جبلا یعصمنی من الماء, بابا مجھے جانے دیجئے, میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. ایک بات اور طے ہو گئی, اگر پہاڑ پہ چڑھ جائے اہل بھی ہو نااہل ہو جاتا ہے. اہل بھی نااہل ہو گئے, سلوی بیٹا نااہل ہو گئے, کیونکہ نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چلا گیا. یعصمنی من الماء. اچھا, لا عاصم اليوم, نبی کہتے رہے پہاڑ نہیں بچاتا. اچھا, آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں, یہ بتائیے پہاڑ پہلے ڈوبا یا نوح کا بیٹا پہلے ڈوبا؟ پہاڑ. کیوں؟ اس لیے کہ پہاڑ نے بیساکھی دی تھی. پتہ چلا جو بیساکھی دیتا ہے نا وہ پہلے ڈوبتا ہے. یہ بات. اچھا, ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ یہ جو چھید کیا تھا کشتی میں حضرت خضر علیہ السلام نے, تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا کر دیا؟ اس لیے چھید کیا ہے لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا, کہ تو اہل کو, جو کشتی کے اہل ہیں, ان کو تو غرق کر دے, ڈبو دے. أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا, اس لیے تو نے سوراخ کیا ہے کہ اے خضر تو ڈبو دے اہل کو. خضر کے اور موسیٰ کے دور میں ثابت ہو گیا کہ اہل وہ ہوتے ہیں جو کشتی میں آئے, بھاگنے والے اہل نہیں ہوتے, کشتی والے اہل ہوتے. یہ تو قرآن سے ثابت ہو گیا کہ اہل کون ہے, نا اہل کون ہے. اچھا, اب آ جائیے ذرا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ پورے قرآن میں لفظ رجس, آج سن لیجئے, یہ 10 مرتبہ آیا ہے. یہ ہمارے ہاں 10 نمبری بدماش ہوتے ہیں, پتہ نہیں آپ کے ہاں ہیں کہ نہیں. ہمارے تھانے میں 10 نمبریوں کی لسٹ لگی ہوتی ہے باقاعدہ. ایک دفعہ کوئی صاحب تھے بیچارے ہمارے گاؤں کے بھولے سے, کسی چیز میں پکڑے گئے تو ساتھ لے گئے 10 نمبری کو.
انہوں نے پہلے اس کو ہتھکڑی لگا لی. اس لیے کبھی بھی امت مسلمہ 10 نمبریوں کو سفارشی نہ بنائے. اب دیکھیے جناب کہ رجس کو جلدی بس بہت طویل زحمت نہیں دوں گا، جلدی آیتیں پڑھتا ہوں. مثلا یہ آیت ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. آیت ہے واما الذین فی قلوبہم مرض فزادتہم رجسا الی رجسہم وماتوا وہم کافرون. آیت ہے سیحلفون باللہ لکم ان انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس. آیت ہے قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر انہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان. یہ بھی آیت ہے. یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یعقلون اور الرجس علی الذین لا یؤمنون. یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون اور علی الذین لا یعقلون. یہ بھی قرآن مجید میں آیت ہے. اچھا یہ جو آیتیں ہیں یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ان آیتوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شراب رجس ہے، جوا رجس ہے، بت پرستی رجس ہے، جنگ سے فرار ہونا رجس ہے، منافقت رجس ہے، ہر قسم کی بت پرستی رجس ہے. قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، عذاب الہی بھی رجس ہے. تو یہ ساری چیزیں اہل بیت سے دور رکھ دی گئی ہے. اب کوئی شرابی کوشش نہ کرے اہل بیت کو اپنانے کی، کوئی جواری قریب آنے کی کوشش نہ کرے، کوئی حرام خور نہ آئے، کوئی خنزیر خور نہ آئے، کوئی خون پینے والا نہ آئے، کوئی منافق نہ آئے، کوئی جنگ کا فراری نہ آئے، کوئی بے عقل نہ آئے، کوئی بے ایمان آل محمد کے قریب نہ آئے. قرآن نے انہیں دی. اب اندازہ ہو گیا، رجس بھی سمجھ میں آ گیا، اہل بیت بھی سمجھ میں آ گئے. اچھا اب یہ بھی سن لیجئے کہ یہ جو انما ہے نا، انما یہ ہے لاک یا قفل ہے. اس کو کہتے ہیں کلمۃ الحصر. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ بالکل اندر والے کو باہر نہیں جانے دیتا، باہر والے کو اندر نہیں آنے دیتا. یہ بخاری شریف میں لکھا ہے، یہ جملہ میں جو اب پڑھ رہا ہوں یہ نہیں حسر والا نہیں، اب جو میں پڑھ رہا ہوں لکھا ہے کہ جیسے ہی آیت تطہیر کے وقت وہ اہل بیت جمع ہو گئے اور وہ جو پوری حدیث کے ساتھ صبح شام آپ پڑھتے ہیں کہ ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و عامتی الی آخر، یہ سب جب جمع ہو گئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بہت رضوان اللہ علیہا، بڑی مقدس زوجہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. یہ قریب آئیں اور انہوں نے چادر کو ذرا سا سرکایا، اوپر کیا کہ اندر آئیں. یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں. جیسے وہ اندر آنا چاہتی تھی حضور نے فرمایا انک علی الخیر ولست منہ. بی بی آپ ہیں تو خیر پہ، ان میں نہیں ہے. تو میں بس ایک اشارہ کروں گا، جب خیر والی اندر نہیں آ سکتی شر والی کیسے اندر آ جائے؟ یہ خیر والی ہے مگر اندر نہیں آ سکتی. انما آ گیا، انما انا رسول ربک، کہا نا مریم کو میں ہوں تیرے رب کا پیغام چی. جبریل کہہ رہے ہیں انما انا بشر مثلکم. یہ انما وہی ہوتا ہے کہ جو دوسرے کو یعنی اپنے کو جانے نہ دے، غیر کو
آنے نہ دے. یہ انما اس لیے آیا ہے کہ حد فاصل ہے. یعنی انما بتاتا ہے، توجہ رہے، کہ انما سے لے کر تطہیرہ تک کا تعلق نہ پہلے سے ہے نہ بعد والی آیت سے ہے، یہ بالکل الگ ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں جملہ معترضہ، آپ انگلش میں کہتے ہیں ود ان دا بریکٹ. یہ بریکٹ کے اندر ہے. جو بریکٹ کے اندر کی بات نہیں سمجھے وہ باہر کی بات خاک سمجھیں گے. یہ تو بریکٹ کے اندر بتا دیا ہے، سمجھ نہیں رہے، خلط کر رہے ہیں خامخواہ. اچھا، اب یہ بات یہاں تقریباً اختتام پذیر ہو گئی کہ خنزیر، جوا، شراب، منافقت، فرار، بے عقلی اور جہالت اور حرام خوری، بت پرستی، یہ سب کے سب ہیں. غضب، عذاب، یہ سب رجس ہیں اور ان سے آل محمد دور ہے. اچھا، اب آپ سے کوئی سوال کرے، مثلا آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا کہ ذرا اوور سپیڈنگ سے دور رہیے گا. اچھا، کرتے ہمارے سارے بچے. یہ یاد رکھیں، مجھے میرا بیٹا کہنے لگا کہ آپ ابو سو جائیں. مجلس پڑھ کے ہم جا رہے تھے پچھلے ہفتے، آپ سو جائیں، اور وہ 110 پہ جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں یہ یالی کا عادت ہے. میں نے کہا پھر 313 پہ جاؤ. تو یہ بچوں کو میں کہہ رہا ہوں، جوانوں، آپ نے گاڑی بالکل تیز نہیں چلانی. دیکھیں، ان مجلسوں سے ہمیں سیکھ کے بھی جانا چاہیے، کبھی گاڑی تیز نہیں چلانی. مہربانی ہوگی آپ کی، آپ لا آف لینڈ کو بالکل پابندی سے اپلیکیبل کریں. انشاءاللہ اسی میں یہی ہماری آئیڈینٹی ہے محمد و آل محمد کے ماننے والوں کی، کہ جب لینڈ میں ہم تجاوز نہیں کرتے تو پھر اللہ کی لینڈ میں کیسے تجاوز کریں. لا آف لینڈ یہ کینیڈا کا بھی ہے، لا آف لینڈ اللہ کا بھی ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام کا بھی ہے. تو اب کتنا دور رہنا ہے؟ اتنا دور رہنا ہے کہ 110 پہ جانا ہے. نہیں، آپ نے بالکل، جو مثلا 70 ہے تو چلیے 75 پہ چلے جائیں، 80 پہ چلے جائیں، چلیے زیادہ سے زیادہ. یہ نہیں کہ آپ 200 پہ چلا رہے ہوں. تو یہ آپ دور کا مطلب یہ ہوتا ہے. آپ کہتے نہیں بچوں کو کہ یہ مشروب سے دور رہنا، یہ غلاظتوں سے دور رہنا، نجاستوں سے دور رہنا، گالی گلوچ سے دور رہنا، چور ڈاکوؤں سے دور رہنا، گینگسٹر سے دور رہنا، یہ سب کو سمجھانا چاہیے. خاص طور پہ ہماری بہنوں بیٹیوں کا یہ فریضہ ہے. اسی لیے میں آج کہہ رہا تھا جمعے کے خطبے میں نیو جرسی میں کہ اللہ نے خواتین پر جہاد فرض نہیں کیا، نہ ہی تبلیغ فرض ہے، نہ جمعہ، نہ جماعت ان کے لیے تاکید ہے. کیوں؟ اس کی وجہ معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جہاد، جمعہ، جماعت، تبلیغ سے بڑا جاب کرنا ہے، اور وہ ہے اولاد کی تربیت. ہمیں رول ماڈل دینے ہیں معاشرے کو. ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں جب تمہارا بچہ گلی میں چل رہا ہو جب گلی میں چل رہا ہو تو تمہارے بیٹی کے کردار کو دیکھ کر لوگ کہیں رحم اللہ جعفر ابن محمد کیف رب قومہ. اللہ جعفر ابن محمد پہ رحمت نازل کرے، کتنی شریف قوم تربیت کر کے گئے. یہ آپ نے ماڈل بننا ہے، رول ماڈل بننا ہے، آئیکن بننا ہے اگلی نسل کے لیے. خیر، بات ختم کریں آج. کل انشاءاللہ تفصیل سے پھر 2 موضوعات کل اور پرسوں بہترین موضوعات پڑھیں گے. حسینی بھائی کی روح بھی خوش ہوگی. میں اگرچہ آنا مشکل تھا، خدا شاہد ہے، میں آیا ہوں صرف حسینی بھائی کی روح کے لیے آیا. جب اقبال نے مجھے جب کال کی، اور وعدے تھے، میں نے خیر ان کو جمع جور کیا، شاگردوں وگردوں کو اپوائنٹ کیا، آ گیا ہوں. چاہتا تھا کہ میں حاضری دوں. اللہ تعالیٰ ان کی روح کو شاد فرمائے انشاءاللہ. اور جو پروجیکٹ ان دونوں بھائیوں نے، قاسم حسن قاسم حسین نے شروع کیا تھا، اللہ اس کو ماشاءاللہ بہترین پنپ چکا ہے. اسے اور دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اور جو دونوں بھائیوں کے فرزندان و دختران ہیں، اہل خانہ ہیں، اللہ ان سب کو، رشتہ داروں کو، گرینڈ چلڈرن کو بھی اجر و جزا دے اور توفیق خیر دے. مجھے بھی اور آپ سب کو، جتنے بھی نام بنام تشریف لائے، پڑھنے سننے والوں کو اجر و جزا مرحمت فرمائے. آج کی مجلس میں آپ تشریف لائے، مجلس ختم ہو رہی ہے، بس آخر نقطہ سن لیں. تو کتنا دور رکھا ہے، پہلے تو یہ سمجھ لیں. ایک ہوتا ہے دور کرنا،
ایک ہوتا ہے دور رکھنا. آپ کا کپڑا میلا ہو گیا, آپ نے میل سے اس کو دور کیا, رکھا نہیں. رکھا یہ ہے کہ آپ نے استری کر کے کپڑے کو کلازٹ میں رکھ دیا, بچوں سے کہا اس کو چھیڑنا نہیں. آپ 6 مہینے کے بعد بھی دیکھیں گے وہ کپڑا بالکل اجلا ہوگا. وہ رکھا ہے, آپ یہ کیا ہے, وہ رکھا ہے. کیا اسے جاتا ہے جو کبھی میلی شے ہو اسے میل سے پاک کیا جاتا ہے, جو ہمیشہ ہی میلی نہ ہو اس کو رکھا جاتا ہے. یہ بھی سمجھ لیجئے, یہ آج قانون سمجھ لیجئے. باب تفعیل جہاں آتا ہے نا, باب تفعیل, وہ رکھنے کے معنی میں آتا ہے, کرنے کے معنی میں نہیں آتا. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جن کا تعلق لکھنؤ سے ہے. اہل زبان سمجھتے ہیں آپ کا باپ, آپ کا بزرگ خط لکھتا تھا آپ کو, فلاں سلمہ, یہ سلمہ باب تفعیل ہے. سلمہ کا کیا مطلب؟ پہلے آپ بیمار تھے, آپ کا والد کہہ رہا ہے کہ آپ کو بیماری سے شفا ملے گا, نہیں, آپ ٹھیک تھے, وہ چاہ رہے ہیں جیسے ٹھیک تھے ویسے ٹھیک رہیں. تو باب تفعیل آتا ہے کس کے لیے؟ سالم رکھنے کے لیے, کرنے کے لیے نہیں. وَيُطَهِّرَكُمْ جو آیا ہے باب تفعیل, اس سے مراد پاک کرنا نہیں ہے, پاک رکھنا ہے. یہ ازل سے پاک ہیں, ابد تک پاک ہیں. ان کو آیت پاک نہیں کریں گے, یہ زمانے کو طاہر کرنے کے لیے آئے. یہ باب تفعیل. دلیل بھی سن لیجئے, بس ختم ہوئی آج کی بحث. دلیل بھی سن لیں کہ یہ پاک ہے, یہ ادھر سے ہی پاک آتے ہیں. دلیل سن لیجئے. آئے تطہیر آئے گی مدینے میں, علی پاک ہیں کعبے میں. سمجھے ہے کچھ آپ؟ دیکھیے ہمارے ائمہ اطہار میں سے 2 امام ہمارے وہ ہیں جو مسجد نبوی میں پیدا ہوئے ہیں. آج سن لیجئے, آپ حیران ہو جائیں گے. 2 امام ہمارے مسجد نبوی کے اندر پیدا ہوئے. پتہ ہے کون کون سے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا منا میں, اور وہاں فرمایا اہل منا تم نہیں جانتے ہو کہ میرا اور میرے بھائی کا حسن کا مولد مسجد نبی تھا. بابا کا مولد حرم الہی, بیٹوں کا مولد حرم نبوی. مکے میں بھی طاہر ہے, مدینے میں بھی طاہر ہے. اب کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے, آج وقت بالکل کم ہے. یاد رکھیے انما یرید اللہ نے اس خاندان کی طہارت کا اعلان کیا ہے. یہ اعطاء طہارت نہیں ہے, اعلان طہارت. جیسے نبی 40 سال کے بعد اعطاء رسالت نہیں ہوا, اعلان رسالت ہے. یہ ہمیشہ سے پاک ہیں, مولا علی بھی پاک ہیں. اچھا آخری دلیل سنیں اور آپ سے اجازت لیں. وہ دلیل یہ ہے کہ دیکھیے سب کے دروازے نبی نے بند کر دی. آج ذرا غور سے سنیے گا, یہ بات ذرا مکس اپ ہو جاتی ہے. اصحاب کے بھی, ازواج کے بھی, ازواج کے دروازے بھی بند کر دی, یعنی اپنے دروازے بھی بند کر دی. اپنا حجرے کا کھلا رکھا, یعنی حضور نے کھلا رکھا, ازواج کے بند کر دی, اصحاب کے بھی بند کر دیے. علی و بطول و حسنین کا دروازہ بند نہیں کیا. صبح ہوئی, بڑے بزرگوار ہیں, بہت بڑے بزرگوار ہیں, سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی, جی ہاں رضی اللہ, وہ آئے, انہوں نے کہا کہ سرکار یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی, ہم سب کے دروازے بند ہو گئے, اندر والیوں کے باہر والوں کے سب کے دروازے بند ہو گئے. میں نے کبھی کہا تھا, بہت پرانی بات ہے, یہ کم میں کہا تھا کہ اصل میں حضور کی سیرت کے پہلو ہیں 2, یا باہر کی یا اندر کی. اندر والی باہر نہیں آ سکتی سیرت بتانے, باہر والے اندر نہیں جا سکتے. ہم شیعوں کو ایک دروازہ مل گیا ہے جو باہر بھی کھلتا ہے اندر بھی کھلتا ہے, اس کا نام علی ہے. بسم اللہ. ان بزرگوار نے
اور عشرہ مبشرہ والوں نے آ کر پوچھا کہ سرکار ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو گئی، ہم سب کے دروازے بند ہو گئے، اور نہ علی کا بند ہوا، نہ فاطمہ کا، نہ حسن کا، نہ حسین کا. پوری روایت نہیں پڑھتا، ایک ہی جملہ سن لیجئے. فرمایا نہ آپ کے دروازے میں نے بند کیے ہیں، نہ ان کا کھولا ہے، اس سے پوچھئے. تو پتہ چل گیا کہ یہ پاک ہیں مکے میں بھی مدینے میں بھی ازل سے ابد تک. اور ارادہ ہے اللہ کا، ارادہ ہے اللہ کا، بندے کا نہیں. ارادہ اللہ کا ہے، یعنی جب سے ہے اللہ تب سے یہ ارادہ ہے، جب تک رہے گا اللہ. یہ کہنا نہیں چاہیے، سمجھانے کے لیے جوانوں کو کہہ رہا ہوں. جب تک اس کی ٹیریٹری ہے، جہاں تک زمانن مکانن، ارادہ اس کا یہ ہے کہ یہ پاک ہی رہے. اور کتنا دور رکھا ہے، کتنا دور رکھا ہے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. یہ کافر قیامت کو دور سمجھتے ہیں، دور دیکھ رہے ہیں. ہم تو دیکھ رہے ہیں یہ قریب ہے. اللہ کے نزدیک قیامت قریب ہے، آنے کا نام نہیں لے رہی. 27.5 ملین ایئر ہو گئے ہیں اس کائنات کو بنے ہوئے، ابھی تو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی. یہ حضرت آدم کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو 10,000 ہے، 11 بھی پورے نہیں ہوئے. ٹوٹل جو گلیکسیز ہے، یونیورس ہے، اس کو بنے ہوئے 27.5 ملین سال ہو گئے، ایئرز ہو گئے ہیں، ابھی تک نام ہی نہیں آنے کا لے رہی. تو اللہ کا جو قریب ہے وہ کتنا بعید ہے. یہ اللہ کا قریب ہے. وَنَرَاهُ قَرِيبًا. تو میں ایک جملہ کہوں گا، جس کارخانے کا قریب اتنا دور ہے، اس کا بہت دور کتنا دور ہوگا. آل محمد سے بہت دور رکھا ہے اس کو، جتنا دور رکھا جا سکتا ہے. اور ارمان اس بات کا ہے کہ اگر کسی خاندان میں کسی خاتون کو ساری زندگی تکلیفیں ملی ہوں اور ایک آدھ اور تکلیف مل جائے تو برداشت ہو جاتی ہے. مگر وہ بیوی جس نے کوئی تکلیف نہ اٹھائی ہو، جس کے دروازے پر 9 مہینے 2 جہاں کا سردار آئے تطہیر پڑھ کے اذن لیتا ہو، جس بیوی کے دروازے پر ملک الموت رک جاتا ہو، جس بیوی کے لیے 2 جہاں کی رحمت کھڑی ہو جاتی ہو، جس بیوی کا وجود بہشت سے ہو، اسے اتنا ستایا گیا کہ بی بی خود اپنے وصیت نامے میں یہ فرماتی ہیں. کل انشاءاللہ کل اور پرسوں شہادت پڑھیں گے ڈیٹیل سے. آج صرف 4 جملے چھوٹے چھوٹے سن لیجئے. بی بی فرماتی ہیں، یا ابا الحسن، جنہوں نے میرا پہلو توڑا ہے، جنہوں نے میرا بیٹا مارا ہے، جنہوں نے میرا ہاتھ توڑا ہے، جنہوں نے میرا حق غصب کیا ہے، انہیں میرے جنازے کی اطلاع نہ دینا. اتنا تو دکھی تھا نا دل بی بی کا کہ بی بی نہیں چاہتی تھی کہ وہ شرکت کرے. اور پھر یہ بھی کہا کہ یا ابا الحسن، میرا نشان قبر مٹا دینا. کیوں؟ یہ جملے کم پڑھے جاتے ہیں. یا علی، جنہوں نے زندہ رسول زادی کو تازیانے مارے ہیں، دروازہ گرایا ہے، کہیں یہ قبر نبش کر کے میری لاش پہ تازیانے نہ مارے. اللہ اکبر. ایک جملہ یہ بھی سن لیجیے آج کہ اگر مدینے میں آگ نہ لگی ہوتی در فاطمہ پر تو اس کی چنگاریاں کربلا نہ گئی ہوتی. شہزادی کو اتنا ستایا گیا کہ بابا کے بعد روتی رہتی. اہل محلہ نے آ کے کہا، یا علی، نبی زادی سے کہیں کوئی وقت معین کرے، یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں. دن میں روتی تو رات میں نہ روتی. پھر ان سے یہ بھی برداشت نہ ہوا. پھر مولا علی نے ایک درخت تھا، اس کے نیچے بیٹھنے کا مشورہ دیا. ایک روز رسول زادی جلدی گھر آ گئی. مولا علی پوچھتے ہیں، رسول زادی ابھی تمہارے پلٹنے کا ٹائم تو نہیں ہوا؟ بی بی کہتی ہے،
یا ابل حسن، جس درخت کے نیچے بیٹھ کے میں بابا کو روتی تھی، میرے بابا کی امت نے آج وہ درخت بھی کاٹ دی۔ اجرکم اللہ، اللہ اکبر۔ آپ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ ان مجلسوں میں بی بی آتی ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں نا آپ، ہر مجلس کسی کی بھی ہو، شہزادی آتی ہے۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ جن جن کی مجلسوں میں شہزادی جاتی ہے نا، آج شہزادی کی مجلس میں وہ سارے آئیں گے۔ یہ سادات کی مجلس ہے۔ بی بی پوچھتی ہے مولا، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ پر سلام نہیں کرتے۔ مولا فرماتے ہیں میں صبر کا پہاڑ ہوں بی بی، اتنی بات ہوتی تو میں صبر کر جاتا۔ پھر مولا کتنی بات آگے بڑھ گئی؟ فرماتے ہیں میں لوگوں پہ سلام کرتا ہوں، مجھے کوئی جواب نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ عموماً بچے ہم تھے تو اس وقت سنتے تھے ذاکروں سے، آج اس کی تصحیح بھی کر لیجیے۔ ذاکر یہ کہتے تھے کہ جو دستاویز تھی، تحریر تھی حضور کی لکھی ہوئی، وہ خلیفے نے پھاڑ دی، دوسرے نے پھاڑ دی۔ آج تصحیح کر لوں اس بات کی، وہ نہیں پھاڑی۔ یہ جو دستاویز پھاڑی ہے نا، جب رسول زادی نے بڑا حسرت بھرا جملہ کہا کہ میں سچ بولتی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتی، پتہ نہیں کیا مجبوری تھی، تو اس وقت اس نے کہا کہ انت صادقۃ و ابو کے صادق، ابا کے صادق، بی بی آپ سچی ہیں، آپ کے بابا بھی سچے تھے۔ اس نے پہلے خلیفے نے لکھ کے دی ہے دستاویز کہ فدق فاطمہ کا حق ہے، فاطمہ کو واپس کیا جائے، اس تحریر کے ٹکڑے کیے تھے ثانی نے۔ اب جملہ ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سن لینا، جو تحریر حضور کی تھی وہ ان ملائین نے نظر آتش کر دی تھی۔ اب ذرا سمجھیے کتنی مصیبت ہے، حضور کی تحریر جلائی، بطول کا گھر جلایا، بے حرمتی کی تحریر رسول کی، بے حرمتی کی بنت رسول کی۔ جب آئے ہیں انہوں نے آ کر کہا ہے کہ علی کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے، تو گھر کی کنیزوں نے کہا وفی ہے بنت رسول اللہ، حیا کرو اس میں تو رسول کی بیٹی ہے۔ تو کہنے لگے ہم کوئی حیا نہیں کریں گے۔ بی بی کی وصیت کے جملے ہیں، یہ دروازہ جلانے نہیں آئے تھے، یہ ہمیں جلانے کے لیے آئے تھے۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملہ کہیں اور اجازت لے، اور وہ جملہ یہ ہے میرے عزیزو، ان کی انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی۔ انہوں نے 3.5 گھنٹے رسول زادی کو کھڑا کیا تھا، علی و حسنین جیسے، ام ایمن جیسے، اسماء بنت امیس جیسے گواہوں کو جھٹلا دیا تھا، بنت پیغمبر کے سامنے نبی کی تحریر کو جلا دیا تھا، اتنا کچھ کر لیا تھا، مگر ان کی انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی۔ اتنا مینٹلی ٹارچر ہوا ہے بی بی کو دربار میں کہ جیسے ہی بی بی آئی ہے فسقطت علی سجادتها، بی بی آگے اپنے مصلی پہ گر گئی۔ صلت رکعتین، بی بی نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ ابھی پہلو نہیں ٹوٹا ہوا، ابھی ہاتھ نہیں ٹوٹا ہوا، ابھی تو دربار سے آئی ہے، فدق کی تکلیف برداشت کر کے بی بی گر گئی ہے۔ ایک مرتبہ بی بی زینب آئی اور بی بی زینب نے کیا دیکھا، سفید سر والی بی بی ہے جو اماں کے مصلی پہ بیٹھ کے رو رہی ہے۔ بی بی جانتی ہے کون ہے، ہم تک یہ روایت پہنچانی تھی۔ بی بی کہتی یا ایتھا الضعیفہ قومی عن مسند امی،
اے ضعیفہ یہ تو میری ماں فاطمہ کا مصلی ہے، ایک مرتبہ کا پہچان میں تیری ماں فاطمہ ہوں۔ اماں 3-3.5 گھنٹے میں سر کے بال سفید ہو گئے۔ رسول زادی نے عجب جملہ کہا، بیٹی اس کی خبر تجھے شام میں لگے گی۔ شریف زادیاں مر جاتی ہیں جب درباروں سے خالی پلٹ کے آ جائیں۔ جب بی بی زینب آئی، اماں کی قبر پہ گئی، 8 ربیع الاول کو پہلا بیان یہ کیا، اماں تو بھی دربار گئی تھی، میں بھی دربار گئی، فرق یہ ہے اماں تو صحابی کے دربار میں گئی تھی، میں شرابی کے دربار سے زندہ آ گئی۔ ماتم حسین۔ بسم اللہ۔